ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी के अंदर 15 लोग जाँ बहक, एक दहशतगर्द मारा गया और एक दहशतगर्द पकड़ा गया। दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। स्पेसिफिकली वहाँ पे एक एरिया है बॉन्डाई बीच करके, जहाँ पे एक यहूदी हनुका का इवेंट हो रहा था और वहाँ पे दो गनमैन जो पाकिस्तानी ओरिजिन के बताए जा रहे हैं, बेसिकली साजिद और नवीद अकरम करके उनका नाम बताया जा रहा है, और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और लगातार करते रहे। और इस फायरिंग के अंदर तकरीबन 15 लोग, जैसा मैंने जिक्र किया, जाँ बहक हो गए। बेटे को पकड़ लिया है, बाप को मार दिया गया है। ऑफिशियल्स के मुताबिक 50 साला गनमैन जो था, साजिद करके उनका नाम था, और ये दहशतगर्द जो था ये सिडनी का ही रिहायशी था। और उसका जो 24 साल बेटा था, वो दोनों बेसिकली अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। जो वीडियो सामने आ रही हैं, बड़े करीब से वो आईफोन वीडियोस या स्मार्टफोन वीडियोस शूट की गई और वो फायरिंग करते रहे। 6 वेपन्स इसके अंदर कम से कम इन्वॉल्व थे। 15 लोग जो मारे गए उनके अंदर से एक बच्चा भी शामिल था। और ये 30 साल के अंदर सबसे बदतरीन दहशतगर्द हमला बताया जा रहा है जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी के अंदर। एक तरफ ये हो रहा था, दूसरी जानिब एक जो दहशतगर्द था, सस्पेक्टेड गनमैन था, उसको रोकने के अंदर एक और मुस्लिम सामने आया है, जिसका नाम अहमद करके बताया जा रहा है। और अहमद की वीडियो भी ये सामने आई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने खामोशी से पीछे से गया वो, और एक गनमैन को उसकी गन काबू की। पहले उसके ऊपर उसको रोका और उसको भी गोलियां लगी। उस बंदे को 2 गोलियां लगी जिसने इन दोनों दहशतगर्दों को रोका है। और बेसिकली ये अटैक चलता रहा बहुत देर तक। वीडियो एक आई 10 मिनट तक, ये बाप और बेटा जो सस्पेक्टेड गनमैन थे, ये गोलियों की बौछार कर रहे थे। सरप्राइजिंगली इनका टारगेट जो था, ये जो इवेंट चल रहा था हनुका का, वो हुआ है। बाकी जो वीडियो सामने से आ रही हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते ऑब्वियसली, मगर बहुत ही खौफनाक और बहुत ही शर्मदेह ये एक चीज़ हुई है। इसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन जो वज़ीर आज़म हैं एंथनी एल्बनीज़, उन्होंने ही बात की है। पहले सुने कि एंथनी एल्बनीज़ क्या कह रहे हैं इस वाक़ये को लेकर, और फिर बात को आगे बढ़ाएं। Yes, we have taken it seriously, and we've continued to act. We've continued to work with Jewish community leaders. We've continued to take all the advice from the security agencies to put in place special measures, and we'll continue to do so. Phil? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़, और ये बता रहे थे कि ये बेसिकली यहूदियों के खिलाफ एक हमला हुआ था। इसको एंटी सेमिटिक टेररिज्म का बयान एक तरीके से दिया जा रहा है इस मौके के ऊपर। और सबसे बदतरीन हमला जिसका मैंने जिक्र किया, वो था ये। अच्छा, उसके बाद पुलिस ने भी आके बात की और कहा है कि जो 50 साला जो बंदा मारा गया है, पुलिस ने जिसको बेसिकली मार दिया उसी मौके के ऊपर, ये और उसका 24 साला बेटा, इनके पास बंदूकों के लाइसेंस थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बंदूक का लाइसेंस लेना बहुत बहुत ही मुश्किल एक काम है, और द फैक्ट कि इन लोगों के पास ये गन्स मौजूद थी और ये इस तरीके से इतनी बेदर्दी से इन्होंने ये फायरिंग की। 42 लोग तकरीबन ज़ख्मी हुए और हॉस्पिटलाइज हुए पीर की सुबह को, और ये आखिरी दिन है इस साल के। और साल के आखिरी दिनों के अंदर हानुका जो सब आप समझ लें कि सबसे अहम त्यौहार है यहूदियों का, उसके मौके के ऊपर ये जाके इन्होंने बेदर्दी, यानी इसको एक जहारियत कहना मुनासिब होगा, इसको दहशतगर्दी कहना मुनासिब होगा। और द फैक्ट कि इन लोगों ने टारगेट किया यहूदी कम्युनिटी को ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसको भी, यानी इसकी जितनी आप कॉन्डमनेशन कर लें वो कम है। किसी को भी ऐसे इकदामात लेना, बेसिकली आप ये जस्टिफाई करते हैं कि जी इज़राइल के अंदर जो
اسرائیلیوں نے کیا غزہ کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو یہ موقع یا آپ کو کوئی بھی یہ رائٹ دیتا ہے یا کوئی بھی آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ اس طریقے سے آپ جا کے اندھادھند فائرنگ کریں؟ اور اٹیک روکنے کے اندر ایک مسلمان کا بھی ہاتھ تھا۔ احمد جو ہے وہ آسٹریلین باشندہ ہے، سیرین آسٹریلین بتایا جا رہا ہے، وہ زخمی حالت کے اندر آسٹریلیا کے ہاسپٹل کے اندر موجود ہے۔ اس کے جو کزن ہیں انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی، میں آپ کو تھوڑا سا سناتا ہوں کہ جو احمد کے کزن ہیں انہوں نے کیا کہا۔ بیسکلی سکسیسو انٹرویوز ہوئے ہیں، العربیہ کے ساتھ بھی انہوں نے انٹرویو دیا، کس طریقے سے یہ بیسکلی ادھر تھے موجود، اور یہ دکان چلاتے ہیں وہاں پہ احمد۔ جو بندہ مارا گیا ہے 50 سالہ، جو سسپیکٹڈ گن مین ہے، جس کا پاکستانی اوریجن ساجد اکرم کر کے جس کا نام لیا جا رہا ہے، وہ بھی ایک دکان چلاتا تھا، اور وہ فیملی کو کہہ کے گئے تھے کہ جی ہم جا رہے ہیں کسی ویکینڈ کے اوپر کہیں ہم ریکی کرنے کے لیے۔ اب یاد رکھیں دسمبر کے اندر آسٹریلیا میں گرمیاں شروع ہو گئی ہیں سدرن ہیمسفیئر کے اندر، اور لوکیشن بونڈائی بیچ کی بڑی اہم ہے، سڈنی کے اندر بہت پاپولر ہے، ٹورسٹ کے ساتھ تو ہے ہی ہے مگر لوکلز کے ساتھ بھی۔ مگر انہوں نے جس طریقے سے اٹیک کیا اور لوگ جا رہے تھے تو ان کو جانے دے رہے تھے سائڈ سے، ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ یہ یہودی گیدرنگ تھی جو وہاں پہ موجود تھی، اور اس طریقے سے ان لوگوں نے اس گیدرنگ کو ٹارگٹ کیا ہے۔ تو جتنی آپ اس کے اوپر مذمت کر لیں آپ اس کی، وہ کم ہوگی، جتنا آپ اعتراف کر لیں اس کا، یعنی جتنا آپ اس کو کنڈیم کریں میرے خیال سے اتنا ہی بہتر ہے۔ مگر ایسی چیز ہونا، اور لوگوں کے لیے اور جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں ایز لا ابائڈنگ سٹیزن، اور یہ ان میں سے ایک احمد بھی تھا، اس بندے نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور اس بندے نے سیدھا وہ گیا اور اس بندے کو روکا، یہی گولیاں جو چلا رہا تھا ساجد کر کے جس کا نام ہے۔ اچھا، اس کی کانڈمنیشن بھی اب آنا شروع ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، انہوں نے بھی اس کا موقع اٹھایا اور کہا ہے کہ جی یہ یہودیوں کے خلاف اور اسرائیلیوں کے خلاف جو ہم کہتے آ رہے ہیں، جس لیے ہم نے یہ دہشت گردی کے خلاف جو ہم جنگ لڑے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ بچوں کے خلاف جنگ ہے جو انہوں نے غزہ کے اندر کیا ہے، مگر ایسے موقعوں کے اوپر نیتن یاہو جیسے درندوں کو بھی شے ملتی ہے۔ جس نے بھی یہ کیا ہے اس کے اوپر لعنت ہے۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ آپ بدلہ اتار رہیں گے؟ ایک بچے کو مار کے، ایک 87 ایئر اولڈ کو، 85 سالہ آدمی کو مار کے، یعنی ڈیتھ رینج جو آ رہی ہے، ایک بچہ مرا ہے اس کے اندر اور ایک 87 ایئر اولڈ مرا ہے، آپ بے گناہوں کو مار کے بدلہ اتار رہے ہیں آپ؟ جی نہیں، آپ بدلہ نہیں اتارے، آپ بدلہ لے رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر، جو بھی بندہ اپنی زندگی شریفانہ طریقے سے، لا ابائڈنگ طریقے سے، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہر چیز کا احساس کرتے ہوئے ایک ڈیسنٹ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور ملکوں کے اندر ان کی زندگی آپ نے اسپیشلی آسٹریلیا کے اندر تو بہت ہی خراب کر دی ہے۔ مگر ایک اس کے اندر اگر کوئی اچھی چیز سامنے آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے نے یہ اٹیک روکا، یا جو گنمن سے یہ جو بندوق کھینچی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو بھی، وہ بھی مسلمان تھا، اس کو بھی گولیاں لگیں، مگر اس نے اللہ کو سامنے رکھا اور کہا کہ بھائی یہ میں درندگی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، جو مجرم ہے اس کو سزا تو ملے گی یہاں پہ یا باہر، اور یہ مجرم ہی ہیں۔ کسی بھی آپ نہتے بندے کے اوپر گولی اگر آپ چلاتے ہیں اس طریقے سے، آپ کے ذہن کے اندر ہوگا کہ آپ بدلہ اتار رہے ہیں، مگر آپ بدلہ نہیں اتارے۔ آپ کے اندر اور ان شیطان اسرائیلیوں کے اندر جنہوں نے غزہ کے اندر یہ قتل عام کیا ہے، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کے ذہن کے اندر شاید فرق ہو کہ ہاں ہم اچھائی کے اندر ہیں اور برائی کے اندر ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے گا کہ اس کا ریاکشن کیا آتا ہے پوری دنیا کے اندر، کس طریقے سے آپ کے اوپر اور پاکستانی کمیونٹیز کے اوپر آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ متاثر کرتے ہیں۔ آپ کا بیٹا تو چلا گیا، وہ تو مر گیا، یعنی آپ کا باپ تو چلا گیا، 24 سالہ بیٹا جو تھا اس کی بھی آپ نے زندگی تباہ کر دی اسی سلسلے کے اندر۔ خیر، یہ آج کا پروگرام ہے، اور اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے لیے ضرور حاضر ہوں گا میں۔ دعائیں ہماری ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس واقعے کے اندر ان کی شہادت ہی ہے، ان کو شہید ہی کہیں گے، اور جو زخمی ہیں ان کے ساتھ بھی بس امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ بہتر کرے۔ جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ کوئی عام دور نہیں ہے،
اور چیزیں میرے خیال سے بدتر ہوتی نظر آ رہی ہیں. اپنا خیال رکھیں. اگلی بار تک اللہ حافظ.